اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا یہ پیغام اسرائیل کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے آپ تمام مسلمانوں تک پہنچانا لازم بنتا ہے۔ 2020 اور 21 کے درمیان ایک یہودی عالم نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمارے آقا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، یعنی دجال کے آنے کا وقت بہت ہی قریب آ پہنچا ہے۔ اب کہ 2023 چل رہا ہے، تو 2023 میں یہودیوں کی یہ پیش گوئی ہے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل بنانے والے ہیں۔ اور وہ تھرڈ ٹیمپل کیسے بنائیں گے؟ وہ مسجد اقصی کو ختم کر کے تھرڈ ٹیمپل بنانے والے ہیں، یعنی مسجد اقصی کا نام و نشان نہیں رہنے والا۔ جس طرح سے وہ چاہیں مسجد اقصی کو ختم کر کے تھرڈ ٹیمپل بنا سکتے ہیں، چاہے وہ مسجد اقصی کو گرانے کے لیے ایک زلزلے کا نام دے دیں یا کوئی قدرتی آفت کا نام دے کر اسے گرا دیں۔ اس کے بعد ان کا یہ مشن ہوگا کہ دجال یعنی ان کے آقا کے لیے زور و شور سے تیاریاں کرنا۔ دجال کے آنے کے لیے تیاریاں یہ ہوں گی کہ پہلے اس کے نام پر کچھ جانور ذبح کیے جائیں گے۔ یہ کون سے جانور ہوں گے اور کیوں ذبح کیا جائے گا؟ یہ وہ جانور ہوں گے جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے اور تورات انجیل میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق 40 دن کے لیے اپنی قوم سے دور ہو کر اللہ کے پاس چلے گئے تھے، تو پیچھے سے سامری جادوگر نے زیورات سے بنے بچڑے کو ان کے لیے خدا بنا لیا تھا، اور وہ جادو کے ذریعے سے بچڑا بولتا تھا، جس کی وجہ سے اس سامری جادوگر نے کہا کہ یہ تمہارا اصل خدا ہے، اور موسیٰ اپنے خدا کو چھوڑ چکا ہے۔ اسی کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کو پورا کر کے اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنی قوم کو اس شرک کی حالت میں پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس شرک کی توبہ کے لیے ایک بچڑا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بچڑے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نہ کہ یہ بچڑا بڑھاپے کی عمر کا ہو اور نہ بچہ ہو، درمیانی عمر کا ہو، اور اس کا رنگ زرد چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہو، اور یہ کہ وہ جانور کسی کام کے لیے نہ استعمال ہوا ہو اور اس پر کسی قسم کا دانگ دھبا اور کوئی بیماری نہ ہو۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودیوں نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ جب ان کا آقا یعنی دجال آئے گا تو وہ اس کو بلیدان یعنی اس کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی آمد کے لیے وہ اس طرح کے 5 بچڑے ذبح کریں گے۔ وہ 5 جانور دجال کی آمد کے لیے ذبح کیے جائیں گے، پر 2020 کے درمیان امریکہ سے خریدے گئے ہیں۔ ان پر کسی طرح کا داغ دھبا نہیں ہے اور ان کا رنگ نہ ہی چینج ہونے والا ہے، یہ مطلب ان کا رنگ بدلنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہیں یہ کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ ان کی عمر بھی درمیانی ہے، جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان جانور کی عمر ابھی 1.5 سال یا 2 سال کے قریب ہو چکی ہے اب 2023 کی رپورٹ کے مطابق، اور جیسے ان کی عمر 3 سال ہوگی تو ہم ان جانوروں کو ذبح کر دیں گے۔ اب یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بالکل تیار ہیں۔ اور ایک اور بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے ایک اور تیاری بھی کر لی ہے۔ مسجد اقصی کے پاس کوئی پہاڑ ہیں جہاں پر غرقہ نامی درخت لگائے جا رہے ہیں، جن کے مطابق صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب مسلمان یہودیوں کو مار رہے ہوں گے تو یہ یہودی ان غرقہ نامی درختوں کے پیچھے جا کے چھپیں گے۔ اس کے علاوہ جب وہ کسی اور درخت یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ مسلمان کو بتائے گا کہ یہودی میرے پیچھے آ کے اس کو مار دے، قتل کر دے، ختم کر دے۔ اسی لیے بڑی تعداد میں مسجد اقصی کے قریب اونچی ایک جگہ ہے جہاں پر وہ اس طرح کے غرقہ نامی شجر کو اگا رہے ہیں، اور وہ اب تک بہت بڑی تعداد میں اگ بھی چکے ہیں، بہت ہی اچھے بن چکے ہیں۔ اور ایک اور سوال کرتا ہوں مسلمانوں سے، کیا آپ بھی تیار ہیں؟ یا فحاشی میں لگے ہوئے ہیں، لیبرلزم میں لگے ہوئے ہیں، LGBTQ کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا اپنی سیاست کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، یا ان جمہوریت کے پالتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا طاغوت کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، یا آپ کو دنیا کی خبر ہے اور دین کی خبر نہیں ہے؟ یار سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ یہودی ساری پیش گوئیاں کر رہے ہیں اور اپنی کتابوں اور اپنے عالموں اور اپنی جنات سے مدد لے کر بتا رہے ہیں کہ آنے والا کل اس طرح ہوگا، اور یہ بالکل اسی طرح کے حالات بن رہے ہیں، اور قرآن اور حدیث تو ہمیں یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ حالات ہونے ہیں۔
لیکن ہم نے قرآن اور حدیث کو پکڑنا نہیں ہے، ہم نے ماننا نہیں ہے، ہم نے سنی سنائی بات پر عمل کرنا ہے، ہم نے دین کو پڑھنا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہم نے درمیان والا وہ منافقوں والا رد عمل استعمال کرنا ہے، نہ کہ ہم نے دین پر چلنا ہے اور نہ کہ ہمیں مطلب اس چیز کو غور کرنا ہے۔ ایک بندے نے کوئی بات بتا دی ہے دین کے بارے میں تو اس پر عمل ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں کرنا، لیکن ہم نے خود سے بھی تھوڑا بہت سرچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم درمیان راستہ اپنا لیتے ہیں، نہ سرچ کرتے ہیں، نہ معلوم کرتے ہیں اور نہ ہی اس بندے کی بات کو مانتے ہیں، پھر تو یہ بات ہے کہ ہم منافق ہو گئے نا۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایسے ہی مسلمانوں کا حال رہے گا، مسلمان ایسے ہی مطلب زوال میں پڑے رہیں گے، ایسے ہی دنیا کے اندر جکڑے رہیں گے کہ یہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچیں گے، ایسے مسلمان غلامی میں پستے رہیں گے، طاغوت کے نیچے رہیں گے؟ نہیں، علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے یہ کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوں گے۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، قرآن اور سنت کبھی نہ چھوڑنا۔ اگرچہ آپ ایک ہی اینٹ ہو لیکن اسلام کی اینٹ بنو اور اس طاغوتی نظام ان یہودیوں کے نظام کو تست سے بست کر دو۔ دنیا پر لا الہ کے پرچم اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور قوانین کو نافذ کر کے رہو اگر تم سچے مسلمان ہو۔